السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں 10واں پارہ الحمدللہ سورہ توبہ۔ شروع کرتے ہیں اپنا لیسن۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ فقیر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو۔ یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے عام ہے، خواہ وہ جسمانی نقص یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر محتاج اعانت ہو گئے ہوں یا کسی عارضی سبب سے سرے دست مدد کے محتاج ہوں۔ اگر انہیں سہارا مل جائے تو آگے چل کر خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، مثلا یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے روزگار لوگ اور وہ لوگ جو وقتی حوادث کے شکار ہو گئے ہوں۔ مسکنت کے لفظ میں عاجزی، درماندگی، بیچارگی اور ذلت کے مفہومات شامل ہیں۔ اس اعتبار سے مساکین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت مندوں کی بنسبت زیادہ خستہ حال ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو مستحق امداد ٹھہرایا ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پا رہے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں، مگر نہ تو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ان کی ظاہری پوزیشن ایسی ہو کہ کوئی انہیں حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ چنانچہ حدیث میں اس کی تشریح یوں آئی ہے: مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بر مال نہیں لا پاتا اور نہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے، گویا وہ ایک ایسا شریف آدمی ہے جو غریب ہو۔ پھر وہ صدقات جو وصول کرنے یعنی وہ لوگ جو صدقات وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے اور ان کا حساب کتاب رکھنے، لکھنے اور انہیں تقسیم کرنے میں حکومت کی طرف سے استعمال کیے جائیں۔ ایسے لوگ خواہ فقیر و مسکین نہ ہوں، ان کی تنخواہیں بہرحال صدقات ہی کی مد سے دی جائیں گی۔ یہ الفاظ اسی صورت کی آیت کے الفاظ خذ من اموالہم صدقہ اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان یعنی بنو ہاشم پر زکوٰۃ کا مال حرام قرار دیا تھا۔ چنانچہ آپ نے خود بھی صدقات کی تحصیل و تقسیم کا کام ہمیشہ بلا معاوضہ کیا اور دوسرے بنی ہاشم کے لیے بھی یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ اگر وہ اس خدمت کو بلا معاوضہ انجام دیں تو جائز ہے، لیکن معاوضہ لے کر اس شعبے کی کوئی خدمت کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کے خاندان کے لوگ اگر صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ دینا ان پر فرض ہے، لیکن اگر وہ غریب و محتاج یا قرض دار مسافر ہوں تو زکوٰۃ لینا ان کے لیے حرام ہے۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ خود بنی ہاشم کی زکوٰۃ بھی بنی ہاشم لے سکتے ہیں یا نہیں۔ امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ لے سکتے ہیں، لیکن اکثر فقہاء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔
तालीफ़ कल्ब के मानी है दिल मोहना। इस हुक्म से मकसूद ये है कि जो लोग इस्लाम की मुखालफत में सरगर्म हों और माल देकर उनके जोशो अदावत को ठंडा किया जा सकता हो, या जो लोग कुफ़ार के कैंप में ऐसे हों कि अगर माल से उन्हें तोड़ा जाए तो टूट कर मुसलमानों के मददगार बन सकते हों, या जो लोग नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हों और उनकी साबका अदावत या उनकी कमज़ोरियों को देखते हुए अंदेशा हो कि अगर माल से उनकी इस्तेमालत ना की गई तो फिर कुफर की तरफ पलट जाएंगे। ऐसे लोगों को मुस्तकिल वज़ाइफ या वक्ती अतिये देकर इस्लाम का हामियों मददगार या मतियो फरमाबरदार या कम अज़ कम बेज़रर दुश्मन बना लिया जाए। इस मद पर गनाइम और दूसरे ज़राए आमदनी से भी माल खर्च किया जा सकता है, और अगर ज़रूरत हो ज़कात की मद से भी। और ऐसे लोगों के लिए शर्त नहीं है कि वो फ़कीर मस्कीन या मुसाफिर हों तभी उनकी मदद ज़कात से की जा सकती है, बल्कि वो मालदार और रईस होने पर भी ज़कात दिए जाने के मुस्तहिक हैं। ये अमर तो मुत्तफ़िक़ अलैह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत से लोगों को तालीफ़ क़ल्ब के लिए वजीफ़े अतिये दिए जाते थे, लेकिन इस अमर में इख्तलाफ हो गया कि आया आपके बाद भी ये मद बाकी रही या नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा और उनके असहाब की राय ये है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के ज़माने में ये मद साकित हो गई है और अब मुअल्लफ़ातिल क़ुलूब को कुछ देना जायज़ नहीं है। इमाम शाफ़ी की राय ये है कि फासिक मुसलमानों को तालीफ़ क़ल्ब के लिए ज़कात की मद से दिया जा सकता है, मगर कुफ़ार को नहीं। और बाद दूसरे फ़ुक़हा के नज़दीक मुअल्लफ़ातिल क़ुलूब का हिस्सा अब भी बाकी है अगर उसकी ज़रूरत हो। हनफिया का इस्तदलाल इस वाक़े से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहलत के बाद उयैना बिन हिसन और अकरा बिन हाबिस जो थे हज़रत अबू बकर के पास आए और उन्होंने एक ज़मीन आपसे तलब की। आपने उनको अतिये का फरमान लिख दिया। उन्होंने चाहा कि मज़ीद पुख्तगी के लिए दूसरे यानी सहाबा भी इस फरमान पर गवाहियाँ सब्त कर दें। चुनाचे गवाहियाँ भी हो गई, मगर जब ये लोग हज़रत उमर के पास गवाही लेने गए तो उन्होंने फरमान को पढ़कर उसे उनकी आंखों के सामने चाक कर दिया और उनसे कहा कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों की तालीफ़ क़ल्ब के लिए तुम्हें दिया करते थे, मगर वो इस्लाम की कमज़ोरी का ज़माना था। अब अल्लाह ने इस्लाम को तुम जैसे लोगों से बेनियाज कर दिया है। इस पर वो हज़रत अबू बकर के पास शिकायत लेकर आए और आपको ताना भी दिया कि खलीफा आप हैं या उमर, लेकिन ना तो हज़रत अबू बकर ही ने इस कर पर कोई नोटिस लिया और ना दूसरे सहाबा में से किसी ने हज़रत उमर की इस राय से इख्तलाफ किया। इससे हनफिया ये दलाइल लेते हैं कि जब मुसलमान कसीरुल तादाद हो गए और उनको ये ताकत हासिल होगी कि अपने बलबूते पर खड़े हो सकें, तो वो सब सबब बाकी नहीं रहा जिसकी वजह से इब्तदान मुअल्लफ़ातुल क़ुलूब का हिस्सा रखा गया था। इसलिए बाजमा सहाबा हिस्सा हमेशा के लिए साकित हो गया, ये हिस्सा हमेशा के लिए साकित हो गया। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का इस्तदलाल ये है कि तालीफ़ क़ल्ब के लिए कुफ़ार को माल ज़कात देना यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल से साबित नहीं है। जितने वाक़यात हदीस में हमको मिलते हैं उन सब से यही मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार को तालीफ़ क़ल्ब के लिए जो कुछ दिया वो माल गनीमत से दिया, ना कि ज़कात से, माल ज़कात से। हमारे नज़दीक हक़ ये है कि मुअल्लफ़ातुल क़ुलूब का हिस्सा क़यामत के तक के लिए साकित हो जाने की कोई दलील नहीं है। बिलाशुबा हज़रत उमर ने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही था। अगर इस्लामी हुकूमत तालीफ़ क़ल्ब के लिए माल सर्फ करने की ज़रूरत ना समझती हो तो किसी ने उस पर फ़र्ज़ नहीं किया है कि ज़रूर ही इस मद में कुछ ना कुछ सर्फ करे, लेकिन अगर किसी वक्त उसकी ज़रूरत महसूस हो तो अल्लाह ने उसके लिए जो गुंजाइश रखी है उसे बाकी रहना चाहिए। हज़रत उमर और सहाबा कराम का इजमा इस अमर पर हुआ था, वो सिर्फ ये था कि उनके ज़माने में जो हालात थे उनमें तालीफ़ क़ल्ब के लिए किसी को कुछ देने की वो हज़रात ज़रूरत महसूस ना करते थे। इससे ये नतीजा निकालने की कोई माकूल वजह नहीं है कि सहाबा के इजमा ने इस मद को क़यामत तक के लिए साकित कर दिया, जो कुरान में बाज़ अहम मसाले दीनी के लिए रखी गई थी। रही इमाम शाफ़ी की राय तो वो इस हद तक तो सही मालूम होती है कि जब हुकूमत के पास दूसरी मद्दात आमदनी से काफ़ी माल मौजूद हो तो उसे तालीफ़ क़ल्ब की मद पर ज़कात का माल सर्फ ना करना चाहिए, लेकिन जब ज़कात के माल से इस काम में मदद लेने की ज़रूरत पेश आ जाए तो फिर ये तफरीक करने की कोई वजह नहीं कि फास्कों पर उसे सर्फ किया जाए और काफरों पर ना किया जाए, इसलिए कि कुरान में मुअल्लफ़ातुल क़ुलूब का जो हिस्सा रखा गया है वो उनके दावाए ईमान की बिना पर नहीं बल्कि इस बिना पर है कि इस्लाम को अपने मुसाले के लिए उनकी तालीफ़ क़ल्ब मतलूब है और इस किस्म के लोग हैं और वो इस किस्म के लोग हैं कि उनकी तालीफ़ क़ल्ब सिर्फ माल ही के ज़रिए से हो सकती है। ये हाजत और ये सिर्फ जहाँ भी मुतहक्किक हो वहाँ मुस्लिमीन बेशर्त ज़रूरत ज़कात का माल सर्फ करने का ज़रूर कुरान मजाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इस मद से कुफ़ार को कुछ नहीं दिया तो उसकी वजह ये थी कि आपके पास दूसरी मद्दात का माल मौजूद था, वरना अगर आपके नज़दीक कुफ़ार पर इस मद का माल सर्फ करना जायज़ ना होता तो आप उसकी तशरीफ़ फरमाते। गर्दनें छुड़ाने से मुराद ये है कि ग़ुलामों की आज़ादी में ज़कात का माल सर्फ किया जाए
اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ جس غلام نے اپنے مالک سے یہ معاہدہ کیا ہو کہ اگر میں تمہیں اتنی رقم ادا کر دوں تو تم مجھے آزاد کر دو، اسے آزادی کی قیمت ادا کرنے میں مدد دی جائے. دوسرے یہ کہ خود زکوٰۃ کی مد سے غلام خرید کر آزاد کیے جائیں. اس میں سے پہلی صورت تو سب فقہا متفق ہیں، لیکن دوسری صورت کو حضرت علی، سید بن جبیر، لیث، ثوری، ابراہیم نخعی، شعبی، محمد بن سیرین، حنفیہ اور شافعیہ ناجائزہ کہتے ہیں، اور ابن عباس، حسن بصری، مالک، احمد اور ابو ثور جائز قرار دیتے ہیں. یعنی ایسے قرض دار جو اگر اپنے مال سے اپنا پورا قرض چکا دیں تو ان کے پاس قدر نصاب سے کم مال بچ سکتا ہو، وہ خواہ کمانے والے ہوں یا بے روزگار، اور خواہ عرف عام میں فقیر سمجھے جاتے ہوں یا غنی، دونوں صورتوں میں ان کی اعانت زکوٰۃ کی مد سے کی جا سکتی ہے. مگر متعدد فقہا کی رائے یہ ہے کہ جس شخص نے بدعمالیوں اور فضول خرچیوں میں اپنا مال اڑا کر اپنے آپ کو قرض داری میں مبتلا کیا ہے، اس کی مدد نہ کی جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. راہ خدا کا لفظ عام ہے، تمام وہ نیکی کے کام ہیں جن میں اللہ کی رضا ہو اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہیں. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس حکم کی روح سے زکوٰۃ کا مال ہر قسم کے نیک لوگوں میں صرف کیا جا سکتا ہے، لیکن حق یہ ہے اور کہ ائمہ سلف کی بڑی اکثریت اس کی قائل ہے کہ یہاں بھی فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی وہ جدوجہد جس سے مقصود نظام کفر کو مٹانا اور اس کی جگہ نظام اسلامی کو قائم کرنا ہو. اس جدوجہد میں جو لوگ کام کریں گے ان کو سفر خرچ کے لیے، سواری کے لیے، آلات و اسلحہ اور سر و سامان کی فراہمی کے لیے زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے، خواہ وہ بجائے خود کھاتے پیتے ہوں لوگ ہوں اور اپنی ذاتی ضروریات کے لیے ان کو مدد کی ضرورت نہ ہو. اسی طرح جو لوگ رضاکارانہ اپنی تمام خدمات اور اپنا تمام تر وقت عارضی طور پر یا بامستقل طور پر اس کام کے لیے دیں تو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ سے وقتی یا استمراری اعانتیں دی جا سکتی ہیں. یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ ائمہ سلف کے کلام میں بالعموم اس موقع پر غزو کا لفظ استعمال ہوا ہے جو قتال کا ہم معنی ہے، لیکن جو لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف میں فی سبیل اللہ کی جو مد رکھی گئی ہے وہ صرف قتال کے لیے مخصوص ہے، لیکن در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ قتال سے وسیع تر چیز کا نام ہے، اور اس کا اطلاق ان تمام کوششوں پر ہوتا ہے جو کلمہ کفر کو پست اور کلمہ خدا کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنے کے لیے کی جائیں، خواہ وہ دعوت تبلیغ کے ابتدائی مراحل میں ہو یا قتال کے آخری مرحلے میں. مسافر خواہ اپنے گھر میں غنی ہو لیکن حالت سفر میں اگر وہ مدد کا محتاج ہو جائے تو اس کی مدد زکوٰۃ کی مد سے کی جائے گی. یہاں بعض فقہا نے یہ شرط لگائی ہے کہ جس شخص کا سفر معیشت کے لیے نہ ہو صرف وہی اس آیت کی روح سے مدد کا مستحق ہے، مگر قرآن و حدیث میں ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہے، اور دین کی اصولی تعلیمات سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مدد کا محتاج ہو اس کی دستگیری کرنے میں اس کی گناہ گاری مانع نہ ہونی چاہیے، بلکہ فی الواقع گناہ گاروں اور اخلاقی پستی میں گرے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ان کو سہارا دیا جائے اور حسن سلوک سے ان کے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے. آگے دیکھتے ہیں. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ هُوَ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے. کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے. ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عیوب سے مختم کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی بات سن لیتے تھے اور ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا کرتے تھے. یہ خوبی ان کی نگاہ میں عیب تھی. کہتے تھے کہ آپ کانوں کے کچے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے آپ کے کان بھرتا ہے اور آپ اس کی بات مان لیتے ہیں. اس الزام کا چرچا زیادہ تر اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ سچے اہل ایمان ان منافقین کی سازشوں اور ان کی شرارتوں اور ان کی مخالفانہ گفتگوؤں کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتے تھے، اور اس پر لوگ سیکھپا ہو کر کہتے تھے کہ ہم جیسے شرفاء و معززین کے خلاف ہر کنگلے اور ہر فقیر کی دی ہوئی خبروں پر یقین کر لیتے ہیں. پھر جواب میں ایک جامع بات ارشاد ہوئی جو اپنے اندر دو پہلو رکھتی ہے. ایک یہ کہ فساد اور شر کی باتیں سننے والا آدمی نہیں ہے، بلکہ صرف انہی باتوں پر توجہ کرتا ہے جن میں خیر اور بھلائی ہے اور جن کی طرف التفات کرنا امت کی بہتری اور دین کی مصلحت کے لیے مفید ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ اس کا ایسا ہونا تمہارے لیے بھلائی ہے.
اگر وہ ہر ایک کی سننے والا اور ضبط و تحمل سے کام لینے والا آدمی نہ ہوتا تو ایمان کے وہ جھوٹے دعوے اور خیر زگالی کی وہ نمائشی باتیں اور راہ خدا سے بھاگنے کے لیے وہ عذرات لنگ جو تم کیا کرتے ہو انہیں صبر سے سننے کے بجائے تمہاری بے خبر لے ڈالتا اور تمہارے لیے مدینہ میں جینا دشوار ہو جاتا، پس اس کی یہ صرف تمہارے حق میں اچھی ہے نہ کہ بری۔ یعنی تمہارا خیال غلط ہے کہ وہ ہر ایک کی بات پر یقین لے آتا ہے، وہ چاہے سنتا ہے سب کی ہے مگر اعتماد صرف انہی لوگوں پر کرتا ہے جو سچے مومن ہیں۔ تمہاری جن شرارتوں کی خبریں اس تک پہنچیں اور اس نے اس پر یقین کیا وہ بد اخلاق چغل خوروں کی پہنچائی ہوئی نہ تھی بلکہ صالح اہل ایمان کی پہنچائی ہوئی تھیں اور اسی قابل تھیں کہ ان پر اعتماد کیا جاتا۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سچا ایمان تو نہیں رکھتے تھے، لیکن جو تجربات انہیں پچھلے 8-9 برسوں کے دوران میں ہو چکے تھے اس کی بنا پر انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فوق الفطری ذریعے معلومات ضرور ہے جس سے آپ کو ان کے پوشیدہ رازوں تک کی خبر پہنچ جاتی ہے، اور بسا اوقات قرآن جسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف سمجھتے تھے آپ ان کے نفاق اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر ان سے پوچھو کہ کیا تم باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کہ تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی۔ غزوہ تبوک کے زمانے میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنی تضحیک سے ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے۔ چنانچہ روایات میں ان لوگوں کے بہت سے اقوال منقول ہیں۔ مثلا ایک محفل میں چند منافق پیچھے بیٹھے گپیں لڑا رہے تھے۔ ایک نے کہا اجی کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے؟ کل دیکھ لینا یہ سب سورما جو لڑنے تشریف لائے ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ دوسرا بولا مزہ ہو جو اوپر سے 100 کوڑے بھی لگانے کا حکم ہو جائے۔ ایک اور منافق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتے دیکھ کر اپنے یار دوستوں سے کہا آپ کو دیکھیے آپ روم و شام کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اگر تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا، ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ یعنی وہ کم عقل مسخرے تو معاف کیے جا سکتے ہیں جو صرف اس لیے باتیں کرتے ہیں اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا میں کوئی چیز سنجیدہ ہے ہی نہیں، لیکن جن لوگوں نے جان بوجھ کر یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ وہ رسول اور اس کے لائے ہوئے دین کو اپنے دعوی ایمان کے باوجود ایک مضحکہ سمجھتے ہیں اور جن کے اس تمسخر کا اصل مدعا یہ ہے کہ اہل ایمان کی ہمتیں پست ہوں اور وہ پوری قوت کے ساتھ جہاد کی تیاری نہ کر سکیں، ان کو تو ہرگز معاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ مسخرے نہیں بلکہ مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں،
یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ یہ تمام منافقین کی مشترک خصوصیت ہے، ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے عداوت ہوتی ہے۔ کوئی شخص برا کام کرنا چاہے تو ان کی ہمدردیاں، ان کے مشورے، ان کی ہمت افزائیاں، ان کی اعانتیں اور ان کی سفارشیں اور ان کی تعریفیں اور مدح سرائیاں سب اس کے لیے وقف ہوں گی، دل و جان سے خود اس برے کام میں شریک ہوں گے، دوسروں کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیں گے، کرنے والے کی ہمت بڑھائیں گے، اور ان کی ہر ادا سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس برائی کے پروان چڑھنے ہی سے کچھ ان کے دل کو راحت اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، باخلاف اس کے کوئی بھلا کام کر رہا ہو تو اس کی خبر سے ان کو صدمہ ہوتا ہے، اس کے تصور سے ان کا دل دکھتا ہے، اس کی تجویز تک انہیں گوارا نہیں ہوتی، اس کی طرف کسی کو بڑھتے دیکھتے ہیں تو ان کی روح بے چین ہونے لگتی ہے، ہر ممکن طریقے سے اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور ہر تدبیر سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس نیکی سے باز آ جائیں، اور باز نہیں آتا تو اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر یہ بھی اس سب کا مشترک خاصہ ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کا ہاتھ کبھی نہیں کھلتا، خواہ وہ کنجوس ہوں یا بڑے خرچ کرنے والے، بہرحال ان کی دولت یا تو تجوریوں کے لیے ہوتی ہے یا پھر حرام راستوں سے آتی اور حرام کے راستوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ بدی کے لیے چاہے وہ اپنے وقت کے قارون ہوں، مگر نیکی کے لیے ان سے زیادہ مفلس کوئی نہیں ہوتا۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب۔ اللہم اجرنا من النار۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اولادا ولا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، جو تم سے پہلے جیسے گزرے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے۔ منافقین کا غائبانہ ذکر کرتے ہوئے یکایک ان سے براہ راست خطاب شروع ہو گیا ہے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے ہو جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان سب کا کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ الم یاتم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ یہاں سے پھر ان کا غائبانہ ذکر شروع ہو گیا۔ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم اور مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، اشارہ ہے قوم لوط کی بستیوں کی طرف۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی ان کی تباہی و بربادی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ کو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ انہیں تباہ کرے، بلکہ دراصل انہوں نے خود ہی اپنے لیے وہ طرز زندگی پسند کیا جو انہیں بربادی کی طرف لے جانے والا تھا۔ اللہ نے تو انہیں سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کا پورا موقع دیا، ان کی فہمائش کے لیے رسول بھیجے، رسولوں کے ذریعے سے ان کی غلط کاری کے برے نتائج سے آگاہ کیا اور انہیں کھول کھول کر نہایت واضح طریقے سے بتا دیا کہ ان کے لیے فلاح کا راستہ کون سا ہے اور ہلاکت و بربادی کا کون سا، مگر جب انہوں نے اصلاح حال کے کسی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور ہلاکت کی راہ چلنے ہی پر اصرار کیا تو لا محالہ ان کا وہ انجام ہونا ہی تھا جو بالآخر ہو کر رہا، اور یہ ظلم ان پر اللہ نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ جس طرح منافقین ایک الگ امت ہیں، اسی طرح اہل ایمان بھی ایک الگ امت ہیں، اگرچہ ایمان کا ظاہری اقرار اور اسلام کی پیروی کا خارجی اظہار دونوں گروہوں میں مشترک ہے، لیکن دونوں کے مزاج، اخلاق، اطوار، عادات اور طرز فکر و عمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ جہاں زبان پر ایمان کا دعویٰ ہے مگر دل
سچے ایمان سے خالی ہیں۔ وہاں زندگی کا سارا رنگ ڈھنگ ایسا ہے جو اپنی ایک ایک ادا سے دعویٰ ایمان کی تکذیب کر رہا ہے۔ اوپر کے لیبل پر تو لکھا ہے کہ یہ مشک ہے، مگر لیبل کے نیچے جو کچھ ہے وہ اپنے پورے وجود سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ گوبر کے سوا کچھ نہیں۔ بخلاف اس کے جہاں ایمان اپنی اصل حقیقت کے ساتھ موجود ہے، وہاں مشک اپنی صورت سے، اپنی خوشبو سے، اپنی خاصیتوں سے ہر آزمائش اور ہر معاملے میں اپنا مشک ہونا کھولے دے رہا ہے۔ اسلام و ایمان کے عرفی نام نے بظاہر دونوں گروہوں کو ایک امت بنا رکھا ہے، مگر فی الواقع منافق مسلمانوں کا اخلاقی مزاج اور رنگ طبیعت کچھ اور ہے، اور صادق ایمان مسلمانوں کا کچھ اور۔ اسی وجہ سے منافقانہ خصائص رکھنے والے مرد و زن ایک الگ جتھا بن گئے ہیں، جن کو اللہ سے غفلت، برائی سے دلچسپی، نیکی سے بود اور خیر سے عدم تعاون کی مشترک خصوصیات نے ایک دوسرے سے وابستہ اور اہل ایمان سے عملاً بے تعلق کر دیا ہے، اور دوسری جانب سچے مومن مرد و زن ایک دوسرا گروہ بن گئے ہیں، جن کے سارے افراد میں یہ خصوصیت مشترک ہے کہ نیکی سے وہ دلچسپی رکھتے ہیں، بدی سے نفرت کرتے ہیں۔ خدا کی یاد ان کے لیے غذا کی طرح زندگی کی ناگزیر ضروریات میں شامل ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے ان کے دل اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور خدا اور رسول کی اطاعت ان کی زندگی کا وتیرہ ہے۔ اس مشترک اخلاقی مزاج اور طرز زندگی نے انہیں آپس میں ایک دوسرے سے جوڑا، منافقین کے گروہ سے توڑ دیا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ یہاں سے وہ تیسری تقریر شروع ہوتی ہے جو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی۔ آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اس وقت تک منافقین کے ساتھ زیادہ تر درگزر کا سا معاملہ ہو رہا تھا، اور اس کے دو وجوہ تھے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کی طاقت ابھی اتنی مضبوط نہ ہوئی تھی کہ باہر کے دشمنوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ گھر کے دشمنوں سے بھی لڑائی مول لیتے۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، ان کو ایمان و یقین حاصل کرنے کے لیے کافی موقع دینا مقصود تھا۔ یہ دونوں وجوہ اب باقی نہیں رہے تھے۔ مسلمانوں کی طاقت اب تمام عرب کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی، اور عرب سے باہر کی طاقتوں سے کشمکش کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ اس لیے ان آستین کے سانپوں کا سر کچلنا اب ممکن نہیں بھی تھا اور ضروری بھی ہو گیا تھا، تاکہ یہ لوگ بیرونی طاقتوں سے ساز باز کر کے ملک میں کوئی اندرونی خطرہ کھڑا نہ کر سکیں۔ پھر ان لوگوں کو پورے 9 سال تک سوچنے، سمجھنے اور دین حق کو پرکھنے کا موقع بھی دیا جا چکا تھا، جن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر اگر ان میں واقعی خیر کی کوئی طلب ہوتی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ مزید رعایت کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس لیے حکم ہوا کہ کفار کے ساتھ ساتھ اب ان منافقین کے خلاف بھی جہاد شروع کر دیا جائے، اور جو نرم رویہ اب تک ان کے معاملے میں اختیار کیا جاتا رہا ہے اسے ختم کر کے اب ان کے ساتھ سخت برتاؤ کیا جائے۔ منافقین کے خلاف جہاد اور سخت برتاؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان سے جنگ کی جائے، دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی منافقانہ روی سے جو چشم پوشی اب تک برتی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں میں ملے جلے رہیں اور عام مسلمان ان کو اپنی ہی سوسائٹی کا ایک جز سمجھتے رہے، اور ان کو جماعت کے معاملات میں دخل دینے اور سوسائٹی میں اپنے نفاق کا زہر پھیلانے کا موقع ملتا رہا، اس کو آئندہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اب جو شخص بھی مسلمانوں میں شامل رہ کر منافقانہ رویہ اختیار کرے اور جس کے طرز عمل سے یہ بھی ظاہر ہو کہ وہ اللہ رسول اور اہل ایمان کا مخلص رفیق نہیں ہے، اسے کھلم کھلا بے نقاب کیا جائے، علانیہ اس کو ملامت کی جائے، سوسائٹی میں اس کے لیے عزت و اعتبار کا کوئی مقام باقی نہ رہنے دیا جائے، معاشرت میں اسے قطع تعلق ہونا، جماعتی مشوروں سے وہ الگ رکھا جائے، عدالتوں میں اس کی شہادت غیر معتبر ہو، عہدوں اور مناسب کا دروازہ اس کے لیے بند رہے، محفلوں میں اسے کوئی منہ نہ لگائے، ہر مسلمان اسے ایسا برتاؤ کرے جس سے اس کو خود معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں کہیں بھی اس کا کوئی وقار نہیں اور کسی کے دل میں اس کے لیے احترام کا کوئی گوشہ نہیں۔ پھر اگر ان میں سے کوئی شخص کسی صریح غداری کا مرتکب ہو تو اس کے جرم پر پردہ نہ ڈالا جائے، نہ اسے معاف کیا جائے، بلکہ اللہ رسول اشہاد اس پر مقدمہ چلایا جائے اور اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ ایک نہایت اہم ہدایت تھی جو اس مرحلے پر مسلمانوں کو دی جانی ضروری تھی۔ اس کے بغیر اسلامی سوسائٹی کو تنزل و انحطاط کے اندرونی اسباب سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ کوئی جماعت اپنے اندر منافقوں اور غداروں کو پرورش کرتی ہو اور جس میں گھریلو سانپ
عزت اور تحفظ کے ساتھ آستینوں میں بٹھائے جاتے ہوں، اخلاقی زوال اور بالآخر کامل تباہی ہے سے دو چار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نفاق کا حال تعاون کا سا ہے، اور منافق وہ چاہے جو اس وبا کے جراثیم لیے پھرتے ہیں اس کو آبادی میں آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کا موقع دینا، گویا اب پوری آبادی کو موت کے خطرے میں ڈالنا ہے۔ ایک منافق کو مسلمانوں کی سوسائٹی میں عزت و احترام کا مرتبہ حاصل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہزاروں آدمی غداری و منافقت پر دلیر ہو جائیں، اور یہ خیال عام ہو جائے کہ اس سوسائٹی میں عزت پانے کے لیے اخلاص، خیرخواہی اور صداقت ایمانی کچھ ضروری نہیں ہے، بلکہ جھوٹے اظہار ایمان کے ساتھ خیانت اور بے وفائی کا رویہ اختیار کر کے بھی یہاں آدمی پھل پھول سکتا ہے۔ یہی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے حکیمانہ فکرے میں بیان فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی صاحب بدعت کی تعظیم و توقیر کی، وہ دراصل اسلام کی عمارت ڈھانے میں مددگار ہوا۔ بہت بڑی تنبیہ ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یک خیرا لہم وإن یتولوا یعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنی اس روی سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی و مددگار ہو۔ وہ بات کیا تھی جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا، اس کے متعلق کوئی یقینی معلومات ہم تک نہیں پہنچی ہیں، البتہ روایات میں متعدد ایسی کافرانہ باتوں کا ذکر آیا ہے جو اس زمانے میں منافقین نے کی تھی۔ مثلا ایک منافق کے متعلق مروی ہے کہ اس نے اپنے عزیزوں میں سے ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر باقی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے تو ہم سب گدوں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا کہ یہ حضرت آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ یہ اشارہ ہے ان سازشوں کی طرف جو منافقوں نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں کی تھی۔ ان میں سے پہلی سازش کا واقعہ محدثین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تبوک سے واپسی پر جب مسلمانوں کا ایک لشکر ایک ایسے مقام کے قریب پہنچا جہاں سے پہاڑوں کے درمیان راستہ گزرتا تھا تو بعض منافقین نے آپس میں طے کیا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڈ میں پھینک دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے راستے سے نکل جائیں، اور آپ خود صرف عمار بن یاسر، حذیفہ بن یمان کو لے کر گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے۔ اثنائے راہ میں یکایک معلوم ہوا کہ 10-12 منافق ڈھاٹے باندھے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ ان کی طرف لپکے تاکہ ان کے اونٹوں کو مار مار کر ان کے منہ پھیر دیں، مگر وہ دور ہی رہے۔ حضرت حذیفہ کو آتے دیکھ کر ڈر گئے اور اس خوف سے کہ کہیں ہم پہچان نہ لیے جائیں فوراً بھاگ نکلے۔ دوسری سازش جس کا ذکر اس سلسلے میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ منافقین کو رومیوں کے مقابلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار ساتھیوں کے بخیریت بچ کر واپس آ جانے کی توقع نہ تھی، اس لیے انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ جو ہی ادھر کوئی سانحہ پیش آئے ادھر مدینہ میں عبداللہ بن ابی کے سر پر تاج پوشی کر دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ عرب کے قصبات میں سے ایک معمولی قصبہ تھا اور اوس خزرج کے قبیلے مال یا جاہ کے لحاظ سے کوئی اونچا درجہ نہ رکھتے تھے۔ وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور انسان نے آپ کا ساتھ دے کر آپ نے آپ کو خطرات میں ڈال دیا تو 8-9 سال کے اندر ہی یہی متوسط درجے کا قصبہ تمام عرب کا دارالسلطنت بن گیا۔ اللہ کی رحمت سے وہی اوس خزرج کے کاشتکار سلطنت کے اعیان و اکابر بن گئے اور ہر طرف سے فتوحات، غنائم اور تجارت کی برکات اس مرکزی شہر پر بارش کی طرح برسنے لگی۔ اللہ تعالیٰ اسی پر انہیں شرم دلا رہا ہے کہ ہمارے نبی پر تمہارا یہ غصہ کیا اس قصور کی پیداش میں ہے کہ اس کی بدولت یہ نعمتیں تمہیں بخشی گئیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، لیکن کیا ہوا کہ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے دیا تو اپنی بات سے ہی مکر گئے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔
مگر جب اللہ نے اپنے فضل کو سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ اوپر کی آیت میں ان منافقین کی جس کافر نعمتی و محسن کشی پر ملامت کی گئی تھی، اس کا ایک اور ثبوت خود انہی کی زندگیوں سے پیش کر کے یہاں واضح کر دیا گیا ہے کہ دراصل یہ لوگ عادی مجرم ہیں۔ ان کے ضابطۂ اخلاقی میں شکر، اعتراف نعمت اور پاس عہد جیسی خوبیوں کا کہیں نام و نشان تک نہیں پایا جاتا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ دیکھیں کیسی ان پر ہلاکت پڑی اور اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگرمیاں تک معلوم ہے اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولہم عذاب علیم۔ وہ خوب جانتا ہے اور ان کنجوس دولت مندوں کو جو برزا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ نے ان مذاق اڑانے والوں کا اللہ مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو بڑے بڑے مالدار منافقین ہاتھ روکے بیٹھے رہے، مگر جب مخلص اہل ایمان بڑھ بڑھ کر چندے دینے لگے تو ان لوگوں نے ان پر باتیں چھاڑنی شروع کی۔ کوئی ذی استطاعت مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق یا اس سے بڑھ کر کوئی بڑی رقم پیش کرتا تو یہ اس پر ریاکاری کا الزام لگاتے، اور اگر کوئی غریب مسلمان اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر کوئی چھوٹی سی رقم حاصل کرتا یا رات بھر محنت مزدوری کر کے کچھ کھجوریں حاصل کرتا اور وہی جا کر پیش کر دیتا، یہ اس پر آوازیں کستے کہ یہ ٹڈی کی ٹانگ بھی آ گئی ہے تاکہ اس سے روم کے کلے فتح کیے جائیں۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ یہاں پہ کیا بات واضح ہوتی ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جائے، جو کوشش کی جائے، بے شک وہ تھوڑی ہو لیکن اللہ کو وہی مطلوب ہے اور وہی پسندیدہ ہے اور اسی کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے دلوں میں منافقانہ رویہ رکھتے ہیں، ان کی چاہے وہ دکھاوے کے لیے بڑے بڑے کام بھی کر جائیں تو وہ رائی کے پہاڑ ہیں جس کو اللہ خس و خشاک کی طرح اڑا دے گا۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔